آپ سے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا تھا، بنیادی نقطہ سمجھ میں آیا اور ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی بھی تھی۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن ہر لحاظ سے اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے۔ چاہتا ہوں وہی تینوں پہلو آپ بیان کریں، یہ بحث پیدا کیسے ہوتی ہے، جب پیدا ہوتی ہے تو اس کو ہم رکھیں گے کہاں پر، اور پھر آپ کا رجحان کیا ہے؟ اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحث مناظروں سے پیدا ہوئی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا مسیح سے متعلق قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ کلمۃ من اللہ تھے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کلام اللہ ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا کیا گیا کہ اگر مسیح کلمۃ من اللہ ہے اور قرآن کلام اللہ ہے، تو قرآن اگر مخلوق نہیں ہے تو پھر مسیح کو مخلوق کیسے مانا جائے؟ اچھا، یعنی مسیح علیہ السلام کی الوہیت پر استدلال کے لیے یہ چیز پیش کی گئی۔ چنانچہ اس کا رد عمل بھی ہوا اور اس سے ایک تاثر بھی پیدا ہو گیا اس زمانے کے مباحث میں کہ مسلمانوں کے یہاں تضاد پایا جاتا ہے، کنٹرڈکشن ہے۔ یعنی ایک طرف وہ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق نہیں ہے، اور دوسری جانب اسی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح کلمۃ من اللہ ہیں، اور ان کے بارے میں اصرار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے۔ اور مسیحی عقائد میں یہ چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم ہے یا اللہ تعالیٰ ہی کا ظہور ہے یا اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اس نوعیت کی اور جتنی چیزیں کہی جاتی ہیں وہ سب شرک ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور مسیحی لوگوں کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اس شرک سے نجات پائیں، کیونکہ یہ بات مسلمان بھی مانتے تھے، مسیحی بھی مانتے تھے، اور اس سے پہلے یہود بھی، کہ شرک مذہبی جرائم میں سب سے بڑا جرم ہے۔ یعنی شرک، کفر اور ارتداد تین ہی بڑے جرائم ہیں، اور ان میں اگر سر فہرست رکھا جائے تو قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک سے زیادہ مقامات پر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جرم اور ہر گناہ کو قاعدے کے مطابق معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ اس بحث کا پس منظر ہے۔ اس میں ظاہر ہے پھر مقابلے میں اہل سنت نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا، معتزلہ نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت کی خلافت پر معتزلہ کے اثرات ہوئے۔ اچھا، اور خود خلفاء میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر شخص کو منوانی چاہیے، ورنہ اس سے اسلام کو عالمی سطح پر اور اس کی دعوت کو بالخصوص اہل کتاب کے مقابلے میں بہت نقصان پہنچ جائے گا۔ ٹھیک۔ چنانچہ محضر پر دستخط کروائے گئے، علماء کو مجبور کیا گیا۔ اس میں امام احمد بن حنبل نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، بہت غیر معمولی طریقے سے مزاحمت کی۔ اچھا، نے کہا کہ یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے عقائد میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ تم مجھے کسی بات کے کہنے پہ کیسے مجبور کر سکتے ہو جبکہ اللہ اور رسول نے مجھے مجبور نہیں کیا۔ تو ایتونی بشیء من کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یعنی مجھے کوئی چیز اللہ کی کتاب سے دکھاؤ یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے دکھاؤ کہ انہوں نے اس چیز کو عقائد میں شامل کیا ہے، تو میں تمہاری بات سن بھی سکتا ہوں، مان بھی سکتا ہوں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو بس میں اتنی ہی بات کہوں گا جتنی اللہ نے کہہ دی ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اس سے زائد میں کوئی بات کہنا پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بحث یہاں سے پیدا ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی مناظرانہ پس منظر میں پیدا ہونے والی کسی بحث کو آپ کسی نتیجے تک پہنچاتے ہیں تو اس میں دو تین گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، ان میں بالعموم شدت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی تردید بھی کی جاتی ہے۔ خود ہمارے یہاں بر صغیر میں اگر آپ دیکھیں تو بعض لوگوں نے مثال کے طور پر پیغمبروں کی قبروں میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا ہم مردوں کی بات سن سکتے ہیں یا مردے ہماری بات سن سکتے ہیں، اس پر پورے مدرسہ فکر بنا دیے۔ تو یہ سب چیزیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب کہ کوئی مسئلہ یا تو کوئی سیاسی اہمیت اختیار کر لے یا مختلف گروہوں کے درمیان شناخت کا مسئلہ بن جائے۔ اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف گروہوں میں سب لوگ اعلیٰ درجے کے اہل علم نہیں ہوتے، سب لوگ امام احمد بن حنبل نہیں ہوتے۔ وہ پھر جب نیچے کے لوگوں تک بات پہنچتی ہے
تو اس میں شدت اور اس میں نفرت اور اس میں تفریق اور اس میں تکفیر اور تذلیل اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا پس منظر، ورنہ معاملہ اتنا کوئی غیر معمولی نہیں تھا. ٹھیک. امام صاحب نے غم صاحب جو اصرار کیا تو نتیجے کے طور پہ وہ تو یہی بتا رہے تھے نا کہ چلیں آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ علمی لحاظ سے ایک جگہ پہ پہنچ گئے، اس کو آپ عقیدہ نہ بنائیں. تو اب امام صاحب کا اپنا جو رجحان تھا کہ بھئی اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کو جو ہے عقائد کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. یہ تو ایسے ہی ہے، اس پر ہم پہلے ایک اصولی بات کر چکے ہیں کہ اہل سنت نے جب اپنا نقطہ نظر بیان کرنا شروع کیا تو ان کے ہاں کیا چیزیں امتیازی بن گئیں، یعنی وہ کیا چیزیں تھیں جن میں وہ باقی لوگوں سے اختلاف رکھتے تھے. کیونکہ یہ سب سے بڑا مسلمانوں کا گروہ ہے. اس وقت بھی اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ مین سٹریم مسلمان تو اہل سنت ہی ہیں. جی. بہت بڑا گروہ ہے، بہت جلیل القدر اہل علم اس میں پیدا ہوئے ہیں، اقتدار بھی اسی گروہ کے پاس رہا ہے. ٹھیک. یعنی اگر آپ دیکھیے تو جب ہمارے ہاں یہ مختلف جماعتیں وجود میں آنا شروع ہوئیں تو سب سے پہلے خوارج پیچھے ہٹے. ان کے مقابل میں جو لوگ اقتدار میں آئے وہ بھی بتدریج اسی دائرے کے لوگ تھے. اس کے بعد عباسیوں کی سلطنت دیکھ لیں، اس کے بعد عثمانیوں کی دیکھ لیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بعض دوسری سلطنتیں جیسے مصر کی فاطمیوں کی سلطنت یا بعض جگہوں پہ کرامتہ کی سلطنتیں بھی وجود پذیر رہیں، تاہم بحیثیت مجموعی مسلمانوں کا سواد اعظم آپ کہہ لیجئے وہ اہل سنت ہی رہے ہیں. تو انہوں نے اپنی شناخت کے لیے جن چیزوں کو ضروری سمجھا کہ اپنا امتیاز قائم کریں، اس کے لیے عقائد کا لفظ اختیار کر لیا. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرا ایک نقطہ نظر ہے، آپ جب بھی مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں وہ بیان کروں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی میرے نقطہ نظر میں ان چیزوں کی ایک فہرست بنا لے جن میں میرا زاویہ دوسروں سے مختلف ہے. اس وقت ہم 23 اعتراضات پر گفتگو کر رہے ہیں. اب یہ 23 اعتراضات کے نتیجے میں ایک زاویہ نظر سامنے آتا ہے. جی. تو یہ 23 اعتراضات کے جواب میں جو زاویہ نظر سامنے آتا ہے وہ امتیازات بن سکتے ہیں. انہی کو مدرسہ فراہی کے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے عقائد ہیں. تو میں نے اس لیے توجہ دلائی تھی کہ اس لفظ کے استعمال میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. عقائد ہمارے وہی ہیں اور وہ سب مسلمانوں کے یکساں ہونے چاہیے. وہی ہیں جو اللہ کے آخری پیغمبر نے حدیث جبریل میں سوال کے جواب میں بیان کر دیے، قرآن میں بھی وہی بیان ہوئے ہیں. اور اگر آپ باقی دین کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں تو اس میں بھی ہر جگہ یہی حقیقت واضح کی گئی ہے. اس میں لفظ کا اشتراک نہیں ہونا چاہیے. اس کو آپ کسی دوسرے طریقے سے بیان کرنا چاہیں کر دیں، اور بیان کرنے کی میں تو خیر کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. یہ آخر کیوں تکلف کیا جائے؟ بس ٹھیک ہے، فلاں معاملے میں قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں میرا زاویہ نظر یہ ہے، آپ کا زاویہ نظر ایک دوسرا ہو سکتا ہے، کسی اور کا کوئی تیسرا ہو سکتا ہے. تو اس کو علمی اختلافات کے ذیل میں بیان کریں، تو گفتگو بھی کریں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض ہو تو اس کا جواب دے دیں، اپنا استدلال واضح کر دیں. لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو کیا چیز اختیار کرنی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح شناخت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ان امتیازات کو لکھا بھی جاتا ہے، ان کو بیان بھی کیا جاتا ہے، ان کی بنیاد پر فتوے بھی صادر ہوتے ہیں. تو ہم نے اصولی بات کر دی تھی کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. باقی آراء قائم کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، وہ ہم بھی قائم کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی قائم کرتے ہیں. ٹھیک.